لہذا بس اجمالی طور پر تو ہم مانتے ہیں کہ ایک شخص دجال آئے گا اور وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی، لیکن اس کے پاس قوت اتنی ہوگی کہ وہ کسی زمین کو کہے گا کہ نکالو اس میں سے اپنے خزانے، اور وہاں جو ہے وہ پھر لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ہو جائیں گی، زمین کے خزانے نکل آئیں گے، اور وہ جو ہے انتہائی تیز رفتار ہوگا، پوری دنیا میں چکر لگا لے گا چند دن کے اندر۔ پھر یہ کہ وہ رزق کے خزانوں کو اپنے قابو میں لے آئے گا کہ صرف اسی کو رزق دے گا جو اس کو تسلیم کرے کہ ہاں تو خدا ہے، اس کی خدائی کو تسلیم کرے۔ اہل ایمان پر وہ سخت ترین وقت ہوگا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ دجال ہے کون؟ یہ فتنہ ہے کیا؟ اور دور جدید کے تناظر میں اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ احادیث میں دجالی فتنے کے جو خد و خال ملتے ہیں ان کے ذریعے ہم دجالی فتنے کی حقیقت سے کسی حد تک تو واقف ہیں کہ بظاہر دجال ایک شخص کا نام ہے جو قیامت سے قبل ظاہر ہوگا، لیکن ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ادنا امتی، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی خاک اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی احادیث کو جب پڑھتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ دجال در حقیقت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک فتنہ ہے جس کی کچھ علامات ہیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ ایک آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ اب جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیمرے کی بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور اس ایک آنکھ کے ساتھ کہاں کہاں نظر رکھی جا رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، شاہراہوں پر اور سمندروں میں، ہر جگہ یہ ایک آنکھ نصب ہے، ایک آنکھ، کیمرے کی آنکھ۔ اس وقت بھی میرے سامنے یہ ایک آنکھ ہے۔ دجال کی ایک خصوصیت تیز رفتاری بھی ہے، وہ پورے کرۂ ارض کا چکر 40 دن میں مکمل کر لے گا۔ اس کی سواری کا ایک قدم اتنا بڑا ہوگا جتنا فاصلہ مدینے اور شام کا ہے۔ اب موجودہ دور میں ہوائی جہاز نے جس طرح فاصلوں کو معدوم کر دیا ہے، اس سے اس کی تیز رفتاری کا معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دجال کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آواز مشرق اور مغرب کے لوگ بیک وقت سن سکیں گے۔ آج ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ایجاد سے یہ بات بالکل ممکن دکھائی دیتی ہے۔ جیسے دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی شخص کی تقریر کو پوری دنیا کے لوگ سنتے ہیں، آپ پریس کانفرنسیں دیکھتے ہیں، سارے ٹیلی ویژن لائیو ہو جاتے ہیں، اس طرح دجال کو بہت سارے امراض کے علاج کی بھی قدرت حاصل ہوگی۔ آج کی دنیا میں اگر ہم اپنے الفاظ میں کہیں تو گویا میڈیکل کے شعبے میں اسے خوب کمال حاصل ہوگا، یہاں تک کہ وہ ایک شخص کو چیرے گا اور پھر اس کے دونوں حصوں کو جوڑ دے گا۔ آج کے دور میں کٹے ہوئے اعضا کی سرجری کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ مظاہر فطرت پر اسے زبردست قوت حاصل ہوگی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ آج کے دور میں سائنسی ترقی ناظرین اس مقام تک پہنچ چکی ہے کہ بادلوں پر اسپرے کر کے بارش برسائی جا سکتی ہے، جبکہ مصنوعی ماحول پیدا کر کے صحرا میں بے موسم فصلیں اور سبزہ اگایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ناظرین دجال معدنی ذخائر کو بھی دریافت کرے گا۔ آج علم ارضیات نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ماہرین ارضیات زمین کے ایک ایک انچ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہاں کون کون سی معدنیات اور ذخائر موجود ہیں، اور احادیث کی روح سے ان سب پر دجال کو کنٹرول حاصل ہوگا۔ بہرحال یہ تو وہ معاملات ہیں جنہیں عہد صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں دجال کے معجزات یا شعبدے بازیاں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج سائنسی ترقی نے ان معاملات کی حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا ناظرین کہ سائنسی قوانین، یعنی جو سائنسی قوانین کی فطرت ہے، ان کو انسان نے ایجاد نہیں کیا، یعنی اسے مظاہر فطرت پر کنٹرول حاصل نہیں ہو گیا ہے، بلکہ انسان نے انہیں دریافت کیا ہے، اور سائنسی ترقی یہیں تک ہے۔ اس کے علاوہ احادیث میں یہ بھی درج ہے کہ دجال کی پیشانی پر کا، فا اور رے یعنی کفر لکھا ہوگا، کافر لکھا ہوگا۔ ہر صاحب ایمان شخص اسے پڑھ لے گا، خواہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب یہ دور آئے گا اور ان صفات پر مشتمل جو تہذیب ہوگی اس پر کفر کی چھاپ اتنی واضح ہوگی کہ ہر صاحب ایمان جان لے گا کہ یہ ملحدانہ تہذیب ہے، اور اللہ سے
نفرت اس تہذیب کی جڑوں میں نعوذ باللہ رچی بسی ہے. آپ چاہے پڑھنا لکھنا جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، آج کے دور میں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون ملحد ہے، کون بےہودہ ہے، کون شعبدے بازیوں میں الجھا ہوا ہے، کون سی تہذیب، کون سا تمدن کافرانہ ہے، ملحدانہ ہے. شعبدے بازیوں کے ساتھ کفر وہ شے ہوگی ناظرین جو اسے فتنہ بنا دے گی. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو جھوٹے مسیح یعنی دجال سے ڈرایا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں اور اس کی حقیقت بیان کیے دیتا ہوں. میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں جس سے پہلے کسی نے تمہیں نہیں بتائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ اللہ نے ایک وجود کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے اسے ایک مشن دیا ہے کہ وہ مسیح کے بھیس میں آئے گا، ڈھونگ رچائے گا کہ وہی اصل مسیح ہے. دراصل اس سے لوگوں کی آزمائش مقصود ہے کہ لوگ سچے اور جھوٹے مسیح میں تفریق کر سکیں. وہ جھوٹا مسیح دجال ہے. دجال کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکے میں مبتلا کرے گا، انہیں فریب میں ڈال دے گا. تو پھر یہ سمجھ لیں کہ دجال نے دھوکہ دہی اور فریب دینے میں ایک سمجھ لیجئے کہ کوئی سند لے رکھی ہے. ہر شے کے دو روپ ہوں گے، حقائق اور جعلسازی میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. دجال جھوٹے مسیحا کا روپ ناظرین اس طرح سے دھار لے گا کہ اصل اور غلط میں فرق کرنا مشکل ہوگا. وہ بھی دنیا پر حکومت کرے گا، یروشلم پر بھی تسلط قائم کرے گا. وہ کہے گا کہ میں مسیحا ہوں. یہودیوں کی اکثریت اس کے فریب پر یقین کر لے گی اور اس کے پیروکاروں میں شامل ہو جائے گی اور مان لے گی کہ یہی مسیحا ہے. لیکن وہ اصل مسیحا نہ ہوگا اور یہودی دھوکہ کھا جائیں گے. بالآخر اسرائیل کی حکمرانی دنیا پر قائم ہو جائے گی.